ہمیشہ کی طرح اب بھی ہم اپنی وکٹیں خود اڑانے میں مصروف ہیں، اور انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا میڈیا الٹا انڈیا کی نہ جانے کون کون سی کہاں کہاں سے ناکامیاں، مبینہ ناکامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو دکھا رہا ہے، مگر اس کی کامیابیوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت عجیب و غریب قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ سینسرشپ اس حد تک عروج پر ہے کہ عوام واقعی حقیقی خبر تک رسائی سے تقریباً محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا عموماً بچے چلاتے ہیں، 90% سوشل میڈیا بچے چلاتے ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہوتے۔ کہیں کہیں جرنلسٹ چلاتے ہیں سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کو، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو، اور ان تک پوری قوم کی تو ظاہر ہے ایکسیس نہیں ہوتی۔ اگر آپ ٹیلی ویژنس پر اس حد تک سینسر نہ کریں، اگر آپ اخبارات پر اس حد تک سینسر نہ کریں، تو کم از کم عوام تک درست انفارمیشن تو پہنچ جائے گی۔ کم از کم وہ اپنے مسائل کو سمجھ سکیں گے، ان کا ادراک کر سکیں گے، اور ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے خود بھی کوشش کر سکیں گے، اور سرکار پر بھی دباؤ ڈال سکیں گے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھے۔ لیکن جب آپ سینسرشپ کو اپنی انتہا پر پہنچائے ہوئے ہیں، تو جہاں نہ صرف عوام حقیقی انفارمیشن سے محروم ہے، وہیں حکومت بھی اپنے گرد ایک سب چاکھا ایک جعلی قسم کا خول بنا کر بیٹھی ہے۔ اس کو بھی چاروں طرف سے اپنے لوکل میڈیا میں اور اپنے ارد گرد موجود چمچوں کڑچوں سے سب اچھا کی رپورٹ مل رہی ہے، اور وہ حقائق سے بالکل بے خبر بیٹھی ہے۔ یہ صورتحال نہایت گمبھیر ہے۔ اگر آپ اپنے چیلنجز سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر چیلنجز تو ختم نہیں ہوئے نا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا وقت پر علاج نہیں ہو سکے گا، اور مرض اتنا نہ بڑھ جائے کہ کل کو سرجری کی نوبت آ جائے۔ بات بہت پیچیدہ کر دی ہے، نہ صرف جسٹس امین الدین کی آئینی عدالت نے، بلکہ نریندر مودی نے بھی۔ نریندر مودی نے ایک ایسی ڈیل کی ہے جسے وہ مدر آف آل ڈیلز کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ، جس میں آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کو چھوڑ کے پورے کے پورے یورپ کے تمام ممالک تقریباً موجود ہیں، ان سب ملکوں کے ساتھ ایک بہت بڑا سودا اکٹھا مارا ہے، 0% ٹیرف کا سودا۔ اور اس ڈیل کے نتیجے میں یورپی یونین کو انڈیا پرائمریلی ٹیکسٹائل آئٹمز ایکسپورٹ کرے گا، لیدر آئٹمز ایکسپورٹ کرے گا، فشریز سے متعلق آئٹم ایکسپورٹس کرے گا، اور ایگریکلچر سے متعلق آئٹم ایکسپورٹ کرے گا، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم بھی یورپی یونین کو بیچتے ہیں، اور اربوں ڈالر کی سالانہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں یورپی یونین کو ہر سال۔ اب یہ ساری کی ساری وہ آئٹمز ہیں جو یورپی یونین ہم سے خریدتی ہے۔ اب اگر اسے انڈیا سے وہ سب کچھ ملے گا، اور 0 ٹیرف کا معاہدہ ان کا ہو گیا ہے، یعنی انڈیا ان کو 0 ٹیرف پر چیزیں دے گا، وہ انڈیا کو 0 ٹیرف پر چیزیں دیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنی بڑی مارکیٹ کی طرف ان کا ٹلٹ نیچرلی بڑھ جائے گا۔ انڈیا میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ سستا ہے، لہٰذا وہاں پر یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے بینکوں کا یہ بھی کم ہے، ان کی کرنسی مضبوط ہے۔ چنانچہ آپ سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس چونکہ تھوڑی ہے پاکستان کی نسبت، بلکہ بہت تھوڑی ہے، لہٰذا وہ سستے داموں بھی چیز یورپ کو دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اب کمپٹیشن بہت مشکل کر دیا ہے نریندر مودی کی اس ڈیل نے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ بالکل نیچرل نظر آ رہا تھا کہ نیٹو کا جب امریکہ کے ساتھ اتحاد ٹوٹنا تھا، تو انڈیا کی طرف امریکہ نے بھی دوڑنا تھا اور یورپی یونین نے بھی دوڑنا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی، چاہے وہ اسرائیل کی جو میڈیشن کی کوششیں آج کل چل رہی ہیں اپنے عروج پر ہیں، یہ بھی آپ کو کوئی پاکستان کا لوکل میڈیا نہیں بتائے گا، لیکن اسرائیل صبح دوپہر شام یہ کوشش کر رہا ہے کہ مودی کی اور ٹرمپ کی صلح ہو جائے، اور یہ جو ٹیرف شیرف کی وار ہے یہ ختم ہو جائے۔ اگر ایسا بھی ہو گیا تو انڈیا ہمارے لیے تجارت کی دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت بن کر سامنے آئے گا، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب افغانستان سے ہماری تجارت بند ہے، ایران کے ساتھ تجارت پر امریکہ پابندیاں لگا چکا ہے کہ جو ملک ایران سے تجارت کرے گا میں اس پر 25% ٹیرف لگاؤں گا، یوں ہمارے لیے مشکلات ہر طرف سے تجارت کے محاذ پر، فارن کرنسی کمانے کے محاذ پر، ایکسپورٹس بڑھانے کے محاذ پر بڑھتی جا رہی ہیں پہلے ہی، اور اوپر سے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی آئینی عدالت کے بینچ نے ایک بے نظیر قسم کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ غالباً کوئی 2015 سے، کچھ 2022 سے، کچھ 2019 سے اپیلیں تھیں جو مختلف ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں زیر التوا تھیں،
اور جسٹس بندیال کے زمانے میں یہ کیس شاید سپریم کورٹ پہنچا تھا. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی, 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی عدالت کو منتقل کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں اب سپر ٹیکس جو نافذ کیا ہوا تھا سرکار نے بڑی کمپنیوں پر, زیادہ پروفٹ کمانے والیوں پر, ان کمپنیوں کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اور حکومت کو اجازت دے دی ہے سپر ٹیکس لگانے کی. وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے کہ وہ عدالت نہیں ہے, وہ تو کلرکوں کا ایک گروہ ہے, لہٰذا وہ تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے ٹیکس کے معاملات میں مداخلت کرنے کا. انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آر کا کام ہے, وفاقی حکومت کا کام ہے, پارلیمان کا کام ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. ہمارا صرف یہ کام ہے کہ سرکار جو کرے اس کو اوکے کرو اور پاکستان کی عوام جو مطالبہ کریں اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. چنانچہ انہوں نے اپنا یہ کام بطریقِ احسن نبھا دیا ہے اور سرکار کو اوکے کر دیا ہے, اختیار دے دیا ہے کہ جو 310 ارب کے ٹیکسز 310 ارب روپے کے سپر ٹیکسز وہ اب تک لگا چکی ہے وہ بھی جائز ہے, اور مزید بھی لگانا چاہے تو ویری گڈ. اب اس ماحول میں آپ سوچیں کہ اگر ہمارا جو بڑا انویسٹر ہے اس پر سپر ٹیکس بھی لگے گا اور پھر اس کا بجلی پانی گیس پہلے ہی مہنگا ہے, بلکہ بہت سے علاقوں میں تو نایاب بھی ہے, اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. سپر ٹیکس اکیلا نہیں ہے, بجلی پانی گیس کی شارٹیج اور مہنگائی نہیں ہے, بینکوں کی شرح سود بھی زیادہ ہے, اور پھر اگر ہمارے انویسٹر کو یہ تھا کہ چلو وہ کچھ ایکسپورٹ کر کے کما لے گا, تو ایران کے ساتھ ٹریڈ پر انڈیا امریکہ کی طرف سے ٹیرف کی دھمکی ہے, اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند ہو گئی ہے, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ویسے تقریباً بند ہے, اور پھر اگر اب یورپی یونین بھی کل کو ہمارا کسی حد تک بھی ہماری ٹریڈ میں ہمارے سے ایکسپورٹس میں تخفیف کرتی ہے تو ہمارے لیے تو مسائل پھر بہت بڑھ جائیں گے. ہمارے تاجر کے لیے انٹرنیشنلی بھی انڈیا اور یورپی یونین کی اس ڈیل نے, امریکہ کی پابندیوں نے اور افغانستان کے ساتھ جنگ نے بہت مسائل پیدا کر دیے ہیں, اور ود ان دا کنٹری اب جو تھوڑا بہت تاجر کو سانس آ رہا تھا وہ جسٹس امین الدین کے سربراہی میں اس آئینی عدالت نے کھینچ لیا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح, گویا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہم خود مصروف ہیں صبح دوپہر شام کہ کسی طرح ہمارے ملک میں کوئی بزنس مین پیسے نہ کما لے, اور اگر یہ ہوگا ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, فارن کرنسی ریزروز نہیں بڑھیں گے, تو پھر آپ آئی ایم ایف سے کس بنیاد پر مطالبے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ عوام کو ریلیف دینا ہے ہمیں. آئی ایم ایف کہے گی ٹھیک ہے تم اپنی ایکسپورٹس بڑھا لو اور تمہاری شرح نمو بھی بڑھ جائے گی. جو تم کہہ رہے ہو کہ ترقی ہم 3% کے حساب سے کر رہے ہیں, ہم 6% کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں, تو ایکسپورٹس بڑھاؤ گے تو ترقی 6% کے حساب سے ہوگی, فیکٹریاں چلیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. وہ نہیں ہوگا, جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو پھر لوگ ایمان اور ہادی کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں ہی شمولیت اختیار کریں گے. چاہے آپ کا بکا ہوا سپریم کورٹ بار کا صدر انکار کر دے اور ان کو وکیل ماننے سے انکار کر دے, چاہے آپ کا ربڑ سٹیمپ سرفراز ڈوگر بھی ان کو وکیل ماننے سے انکار کر دے, لیکن پھر عوام تو ایسے مظاہروں کو جوائن کریں گے. عوام اور تاجر تو پھر مجبور ہوں گے کہ وہ 8 فروری کو بھی تحریک انصاف کی کال پر, مولانا فضل الرحمان کی کال پر لبیک کہیں. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ملک میں لوگوں کا جو روزگار کمانے کا حق ہے وہ چھین کر ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے دھرنوں میں, احتجاجوں میں, ہڑتالوں میں شریک ہوں, یا آپ نے لوگوں کو یہ سپیس دینی ہے کہ وہ کم از کم عزت کی روٹی تو کھا سکیں.